ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف ازا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد و اللہم صلی اللہ علیہ محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کے خلق فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے ایک دین عطا فرمایا. اللہ نے وہ دین معصوم ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء کا امتی بنایا. اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے کے ڈھنگ سیکھنے کے لیے مردوں کے لیے 12 معصوم نمونے بنائے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو کائنات کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تبلیغ، ترویج اور اسے معاشرے میں پہنچانے کے لیے
اپنے نبی کو بہترین مددگار مہیا فرمائے۔ مکہ میں ابو طالب کی شکل میں، مدینے میں علی کی شکل میں، کربلا میں حسین کی شکل میں۔ اللہ نے بہترین مددگار عطا فرمائے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے مکہ کی سرزمین میں بہترین مدد کا حق ادا کیا۔ سید الانبیاء کا اس طرح مدد کی، اس طرح تعاون کیا کہ جب تک یہ دونوں زندہ رہے ہیں کسی کو پیغمبر سے جنگ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ جتنی جنگیں ہوئیں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، وہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت جناب ابو طالب اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت کے بعد مکہ کی سرزمین میں حضرت ابو طالب کی رحلت کے بعد حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ جو ایک بہترین بہت بڑا محافظ، بہت بڑا مدافع، بہت بڑا بند تھا، پیغمبر تک دشمنوں کو پہنچنے سے روکتا تھا، جب وہ بند ٹوٹ گیا، وہ مدافع چلا گیا تو لوگوں کی جرأتیں اور ہمتیں بڑھ گئیں، پیغمبر کی اذیت میں اضافہ ہوا۔ تو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب اب مکہ چھوڑ کے مدینے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے مدینے میں انصار کی شکل میں اور مہاجرین کی شکل میں بہترین مددگار مہیا کیے، لیکن اس کے درمیان مہاجرین و انصار کے درمیان سب سے بڑا محافظ جو اللہ نے نبی کو عطا فرمایا وہ ابو طالب کے لخت جگر علی ابن ابی طالب تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ رہنا مشکل تھا۔ دشمنوں نے ایک گہری سازش کی تھی کہ رات کے اندھیرے میں آمنہ کے لال پہ حملہ کر دیا جائے، اور حملے کے لیے ترتیب یہ دی گئی کہ مختلف قبیلوں سے، مختلف قبائل سے ایک دو بندے لیے جائیں اور اس سے ایک جتھا تیار کیا جائے، یہ اچانک حملہ کر دے اور آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے بیٹے کو، پیغمبر اللہ کے نبی کو قتل کر دے۔ مختلف قبیلوں سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، بنی ہاشم کس کس کے ساتھ لڑیں گے، کس کس کا مقابلہ کریں گے، اتنے قبیلوں کے ساتھ کیسے لڑیں گے بنی ہاشم؟ لہٰذا نتیجہ ہی نکلے گا کہ قصاص دینے کی بجائے صلح ہوگی، دیت دے کے جان چھڑا لیں گے، لہٰذا مختلف قبیلوں سے بندوں کو لایا جائے۔ بنی ہاشم لڑ نہ سکیں، یہ اپنا مکر کر رہے تھے، ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ تم مکر کرو، تم اپنے مکر کرو، اللہ نے تدبیر یہ کی کہ میرے حبیب وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، اپنی مسند پہ اپنے جیسے کو سلا دو۔ نہ ملا فراشی یا علی، نہ ملا فراشی، یا علی آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ، یا علی آج میرے، توجہ ہے اب دوستوں، آج میرے بستر پہ سو جاؤ۔ سید الانبیاء کا یہ بھائی، یہ جانشین، یہ خلیفہ، یہ وسیع، جس کی خلافت، وصایت اور اخوت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں ہو چکا تھا، پیغمبر کے بستر پہ سوتے ہیں۔ دنیا کا دستور یہ ہے، لوگوں کا مزاج یہ ہے، جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں
لباس بدلتے ہیں، وہاں حلیے بدلتے ہیں، لوگ پہچان نہ لیں، پتہ نہ چلے، لباس بدل دو، حلیہ بدل دو، وہاں سے گزر جائیں، لوگ پہچان نہ سکیں۔ اور علی اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا بہادر، اتنا بڑے نڈر، اتنے بڑے بے باک تھے، جس کو خطرہ تھا اسی کا لباس پہن کے سویا تھا۔ یا علی، انہی کی چادر تان کے سو گئے، جن کی جان کو خطرہ تھا انہی کی چادر تان کے سوئے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے وہ تو ہے نہیں۔ اس طرح سوئے بستر پیغمبر پر، بستر نبوت پہ، امامت اس طرح سوئی کہ صبح تک مکہ کے مشرک کو بھی پتہ نہیں چلا بستر پہ نبی سویا یا علی سویا۔ جب میں تاریخ پڑھتا ہوں نا تو عجیب بات ہے، وہاں امیر المومنین علیہ السلام کے قد کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں لکھی ہوتی کہ حضرت علی علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا۔ خود قد چھوٹا ہونا بھی عیب ہے، اور امام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں نے نہیں کہیں پڑھا کہ سید الانبیاء کے بارے میں کسی مورخ نے لکھا ہو کہ پیغمبر کا قد چھوٹا تھا۔ پیغمبر کا قد تو پورا ہے۔ بعض مورخین لکھتے حضرت علی علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا۔ ہم نہیں مانتے کہ قد چھوٹا تھا، لیکن اسی واقعہ سے ذرا سمجھو تو صحیح۔ آج گھر جانا، مجلس کے بعد جس مسند پہ خود سوتے ہو، کسی چھوٹے قد والے کو سلا دینا، اور جو دونوں کو جانتا ہو، کہو ذرا دیکھو تو صحیح، میں دیکھتا ہوں وہ پہلی نظر میں پہچان نہ جائے کہ یہ وہ تو نہیں سویا جس کی مسند ہے، اس کا قد تو پورا ہے، یہ کوئی چھوٹے قد والا سویا ہوا ہے۔ ساری رات اسی مکہ کے رہنے والے جنہوں نے نبی کو بھی دیکھا ہوا تھا، جنہوں نے علی کو بھی دیکھا ہوا تھا، اسی بستی میں، انہی گلیوں میں دونوں تو رہتے تھے نا۔ صبح تک مکہ کا مشرک پہچان نہیں سکا نبی سویا ہے یا علی سویا ہے۔ اس کا نہ پہچاننا دلالت کرتا ہے جتنا قد نبوت کا تھا اتنا قد امامت کا تھا۔ یا اور یہاں پیغمبر نے فرمایا یا علی نم علی فراش، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ یہ نہیں کہا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ لیٹنا اور ہے، سونا اور ہے۔ اور بہت سارے میرے محترم سامعین میں مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی حالات پر گہری نظر ہوتی ہے، جانتے ہیں لیٹنا اور سونے میں کتنا فرق ہے۔ لیٹنا بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، سونا بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لیٹ تو بندہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، نیند اسے آتی ہے جس کے نفس میں اطمینان ہو، جس کے اندر اضطراب ہو، جس کے اندر خوف ہو، جس کے اندر خطرہ ہو، اندر کوئی ڈر ہو، کسی دہشت گرد کا فون آ جائے۔ ہم اسلام آباد میں آ گئے ہیں، آپ کے گھر کا نمبر فلان ہے نا، فلاں سیکٹر میں رہتے ہو نا، گلی کا نمبر یہ ہے نا، ہاؤس کا نمبر یہ ہے نا، ہم آج آ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑے جگر والے ہیں، رات کو آرام سے سو جائیں۔ اضطراب ہوگا نا، گھر میں رہے لیکن نیند نہیں آئے گی نا۔ ایک دہشت گرد کا فون آ جائے، نیند نہیں آئے گی۔ لیٹ جائیں گے مسند پر، نیند نہیں آئے گی نا۔ نیند اسے آتی ہے جس کے اندر اطمینان ہونا۔ حیدی حیدر کرار سے پوچھا گیا، ابو طالب کے لال زندگی میں کبھی چین کی نیند بھی سوئے ہو؟ کبھی چین سے سوئے ہو؟ فرمایا ہاں، ایک رات علی چین سے سویا تھا جب میں نبوت کا فدیہ بن کے سویا تھا۔
چین کی نیند. خدا غریق رحمت فرمائے علامہ سید علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ کو، وہ یہاں آیا کرتے تھے. خدا غریق رحمت فرمائے ہم طالب علم ہوتے تھے، طالب علمی کے زمانے میں ہم نے ان سے سنا تھا. انہوں نے اسلام آباد G62 کے ممبر پر یہ جملہ کہا تھا. انہوں نے کہ یہ جو بندہ چین کی نیند سویا ہونا اسے کہتے ہیں، گہری نیند سویا ہونا کہتے ہیں یہ گھوڑے بیچ کے سو گیا ہے. یہ فلاں بندہ گھوڑے بیچ کو سویا ہوا ہے، بڑی گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے ہاتھ کہاں ہیں پیر کہاں ہیں. گہری نیند سویا ہوا ہے. جو گھوڑے بیچ کے سو جائے وہ گہری نیند سوتا ہے، تو جو جان بیچ کے سو جائے وہ کتنی گہری نیند سوئے گا. ہاں پیغمبر کا دفاع ہو رہا تھا. علی حیدر کرار سوئے، اپنی جان بیچ کے سو گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں آیت نازل کر رہا ہے، بندوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی رضا کے بدلے. ایک گہری نیند سوئے ہوئے، گہری نیند. اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو بلایا، ایک کا نام جبرائیل رکھا، ایک کا نام میکائیل. دونوں کو بلایا، دونوں کو بلا کے کہا میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. ایک کی عمر زیادہ ہے، ایک کی عمر کم ہے. یہ نہیں بتایا کس کی عمر زیادہ ہے کس کی عمر کم ہے. تم میں سے کون ہے اپنی لمبی زندگی دوسرے بھائی پہ قربان کر دے؟ بھائی جن کے نزدیک صرف تسبیح پڑھنا عبادت تھی، وہ ظاہر سمجھے گا اگر میں پہلے قربان ہو گیا میں تو وہ تسبیح نہیں پڑھ سکوں گا، میں تو اس عبادت سے محروم رہ جاؤں گا. دونوں خاموش کھڑے ہیں، پتہ نہیں اس کی عمر زیادہ ہے میری عمر زیادہ ہے، میں کیسے اپنی عمر دے دوں. دونوں چپ کھڑے ہیں، خدا کی بارگاہ میں خاموش کھڑے ہیں. کوئی نہیں کہتا میں اپنی جان دیتا ہوں. ان کی خاموشی کو دیکھ کے اللہ نے کہا ذرا زمین پہ دیکھو، میں نے محمد اور علی کو بھائی بنایا تھا، دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے جان قربان، کیسے جان قربان کر رہے. اچھا اب تم دونوں اتر جاؤ، نیچے اتر جاؤ، جا کے علی حیدر کرار کے سرانے اور قدموں والی طرف کھڑے ہو کے اسے مجدہ سناؤ، اسے مبارکباد دو. دونوں فرشتے اترے، ایک سرانے کھڑا ہو گئے، ایک قدموں کی طرف کھڑا ہو گیا. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا علی مبارک ہو، آج اللہ فرشتوں میں تیری وجہ سے مباحات کر رہا ہے. مباحات کر رہا ہے. کتنی بہترین نیند ہے. خدا غریق رحمت فرمائے مولانا اظہر حسن زیدی ہمارے لاہور کے ایک بہت قادر الکلام خطیب تھے. ان کا ایک اپنا انداز تھا. وہ کہا کرتے تھے اللہ نے علی کی اس نیند کو دیکھا جس نیند کو سونا بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا علی اپنا سونا بیچو گے؟ اپنا سونا، آج کل تو سونا بہت مہنگا ہے نا، کہ یا علی سونا زومانہ لفظ استعمال کیا نا، اپنا سونا بیچو گے؟ خریدار بھی اللہ، قیمت بھی خود لگا رہا ہے. تیرا سونا خالص ہے یا علی، اس کی قیمت میری مرضیاں ہے. اس کی قیمت. ساری رات علی سوئے. پیغمبر کہاں تھے؟ سید الانبیاء وہاں سے نکلے تھے، ہاتھوں میں مٹی اٹھائی، پڑا وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن. اس آیت کی تلاوت کی ہاتھوں کے اوپر اور ان کی طرف پھینک دیا جو گھیرا ڈال کے کھڑے تھے. پیغمبر ان کے درمیان سے نکل گئے. پیغمبر نے شب ہجرت دو چیزوں کی کو بچایا تھا، ایک اپنی جان کو بچایا تھا،
ایک اپنی عزت کو بچایا تھا. اگر یوں پیغمبر نکل جاتے خالی مسند چھوڑ کے، سارے مکہ والے شور مچاتے، بھاگ گیا ہے، چلا گیا ہے، چھوڑ گیا مکہ، عزت بھی بچائی، جان بھی بچائی. لیکن فرق کتنا ہے، پیغمبر نے اپنی جان بچائی تراب کے ذریعے سے، عزت بچائی ابو تراب کے ذریعے سے. ابو تراب کو سنائے پیغمبر گئے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. پیغمبر گھر سے نکلے، ایک غار میں گئے جسے غار ثور کہتے، غار ثور میں گئے. اللہ نے دروازے پر 3 گارڈ بٹھا دیے. اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اللہ نے وہاں 3 محافظ، 3 باڈی گارڈ بٹھا دیے اللہ نے. پہلا باڈی گارڈ دروازے پہ چھوٹا سا درخت تھا جو موسم کی وجہ سے خشک ہو گیا تھا. حکم ہوا تازہ ہو کے اپنی ٹہنیاں غار کے دروازے پہ جھکا دے. اللہ ہو، پہلا باڈی گارڈ اپنا ہرا بھرا ہو جا اور اپنی ٹہنیاں غار کے آگے لے آ. دوسرا باڈی گارڈ اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، میرا محمد جو اندر چلا جائے دروازے پہ جلدی سے جالا بن دے. اللہ نے تیسرا باڈی گارڈ بٹھائے، وہ جو جھکی ہوئی ٹہنیاں تھی نا، ایک کبوتری کو حکم دیا اس جھکی ہوئی ٹہنیوں پر جلدی سے گھونسلہ بنا کے اس کے اندر انڈے دے دے. بھئی اللہ نے کیسے عجیب محافظ بٹھائے. دروازے پہ مکڑی کا جالا، اس سے ادھر درختوں کی ٹہنی، جھکی ہوئی ٹہنی کے اوپر کبوتری کا گھونسلہ، اس کے اندر انڈا، انڈے کے اوپر کبوتری بیٹھی. انہیں پتہ چلا، وہاں گئے جہاں علی سوئے ہوئے تھے، جا کے چہرے سے چادر ہٹائی، نبی سمجھ کے چادر ہٹائی، اندر علی تھا. آپ یہاں ہیں، محمد کہاں ہیں، وہ کدھر گئے؟ بڑے اطمینان سے کہا، کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ مجھ سے پوچھتے ہو، میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اسے جہاں جانا تھا چلا گیا. انہوں نے قائف ڈھونڈا، بہترین کھوجی تلاش کیے، چلو دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. مکے کے بہترین قائف ان کے ساتھ چلے، بڑے ماہر تھے، پتھریلی زمین پر بھی نشانے قدم سمجھ جاتے تھے. سیدھا لے کے غار ثور کے دروازے پہ آ گئے. کھوجی رک گیا، کہتا ہے میرا فن، میرا تجربہ یہ کہتا ہے یا غار کے اندر ہے یا جس اندیکھے خدا کی تبلیغ کرتا ہے اس نے عیسیٰ کی طرح آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے. یا غار کے اندر ہے یا اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. مکہ کے مشرک کہتے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہے. غار کے اندر گیا ہوتا، یہ ٹہنی ہلی ہوتی، یہ انڈا گرا ہوتا، یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوتا. مکڑی کا جالا ہی نہیں ٹوٹا، یہ ٹہنی بھی نہیں ہلی، کبوتری کا انڈا بھی نہیں گرا، اور وہ اندر بھی چلا گیا. یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا نہیں، میرا تجربہ کہتا ہے یا اس کے اندر ہے یا اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ باتیں غار کے باہر ہو رہی تھی، آوازیں اندر جا رہی تھی، اندر پیغمبر بھی سن رہے ہیں، پیغمبر کا صحابی بھی سن رہا ہے. پیغمبر کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا. پیغمبر نے کہا نہیں دیکھا. اس نے کہا دیکھ لیا. پیغمبر نے کہا نہیں دیکھا، ذرا میرے قریب آ، ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ. اس نے دیکھا، یا رسول اللہ بحیرہ احمر ہے، کشتیاں چل رہی ہیں. کہ تجھے سمجھ نہیں آئی؟ جو غار کے اندر بیٹھ کر تجھے بحیرہ احمر میں چلتی ہوئی کشتیاں دکھا سکتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا انہوں نے سب دیکھا ہے کہ نہیں.
ہے نا؟ اللہ نے بہترین محافظ علی کی شکل میں پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اچھا جب یہ چلے گئے نا، ذرے پیغمبر کو نہیں ڈھونڈ سکے نا، علی اٹھے، جہاں سوئے ہوئے تھے علی حیدر کرار نے اٹھ کے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور یہ کہتے ہیں علماء، یہ زمین پر سجدہ شکر کے نام سے پہلا سجدہ تھا جو علی حیدر کرار نے ادا کیا، پیغمبر کی جان کے محافظ بن کر تکبر نہیں کر رہا۔ ہم جیسا ہوتا نا، کپڑوں کو لگواتا کلف، داڑھی بھی سفید کی بجائے کرواتا کالی، ذرا گلیوں میں اکڑ کے چلتا، میں نے پیغمبر کو، میرے ذریعے سے پیغمبر بچے۔ ہم کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں، ہم تو پیغمبر کے گارڈ، پیغمبر کے محافظ ہیں، پیغمبر کی جان کو بچایا۔ لیکن یہ علی ہے، تکبر نہیں کرتا، سجدہ شکر ادا کرتا۔ میرا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، میرے ذریعے سے تو نے یہ خدمت مجھ سے لے لی۔ اللہ نے بہترین محافظ عطا کی۔ پھر جب مدینہ آ گئے، 23 سال کی 33 سال کی عمر ہوگی پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد، تقریباً 23 سال حضرت علی کی عمر بنتی، 10 سال بعثت سے پہلے اور تقریباً 13 سال مکے کی زندگی، یہ ملائیں 23 سال کا نوجوان۔ آپ میں سے بہت سارے 22-23 سال کے بیٹھے ہوں گے، ذرا سوچئے، یہی عمر تھی علی ابن ابی طالب کی، مدینے کی سرزمین پہ جب آئے نا اور پیغمبر نے دعوت دینا شروع کی، دشمن ہوشیار ہو گیا، اب تو یہ بات آزاد ہو گیا ہے، ہم سے دور چلا گیا، ہمارے چنگل سے نکل گیا، ابھی اپنا مذہب پھیلائے گا۔ وہ حملہ کرتا ہے، کبھی بدر کی شکل میں، کبھی احد میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، اور ذرا سوچو 23 سال کا نوجوان، کتنی عمر ہے؟ 23 سال، بدر میں لڑتا ہے، اللہ اس کی شکل میں فرشتے بھیج دیتے۔ اللہ اکبر، بدر میں اللہ نے پیغمبر کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے نا۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں وہ فرشتے آئے تھے، فرشتے لیکن مولا علی کی شکل میں آئے تھے فرشتے، شکل مولا علی کی تھے۔ اللہ رب العزت نے علی کو یہ عزت دی۔ میں کبھی کہتا ہوں، کبھی اس انداز میں سنو کہ یہ علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں مولا علی کے دشمن ہو رہے ہیں لوگ؟ اللہ تو اپنے کام لے رہا ہے، میرے دین کی حفاظت ہو جائے، میرا نبی بچ جائے، میرا دین بچ جائے، علی کی شکل میں فرشتے بھیج کے نبی کی حفاظت ہو رہی ہے۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی نا، لوگ بھاگے، مکے والے آگے نہ مکے، شکست کھا کے، بڑے بڑے ساتھی مروا کے، جب یہ بھاگ رہے تھے نا، مکہ پہنچ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، بتا تو بھاگ رہا تھا، پیچھے کون تھا؟ میں نے ان گناہگار آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا، ہر کوئی کہہ رہا تھا جب میں بھاگ رہا تھا میرے پیچھے علی تھا، وہ کہہ رہا میرے پیچھے علی تھا، وہ کہتا میرے پیچھے تیئیس سال کا نوجوان کس بے جگری سے لڑتا ہے۔ میں نے ایک مقام پہ پڑھا، کسی بندے نے، میں نام نہیں لیتا اس کا، اچھا نہیں ہوتا، آج کل ذرا نام لینا مشکل ہے، ہاں، ایک بندے نے کہا یا علی یہ ذرا تلوار تو دو اپنی، جس تلوار کے ساتھ لڑتے ہو نا، ذوالفقار ہے نا، بندوں کو چیر دیتی ہے نا۔ علی کی تلوار کی کاٹ میں بھی عدالت تھی، علی اتنے بڑے عادل تھے، علی کی تلوار کی کاٹ میں بھی، سر میں مارتے تھے نا، 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے،
جب کمر میں مارتے تھے نا 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے. جنگ صفین ہے، لیلۃ الحریر ہے، بہت سارے بندے قتل ہوئے، 70,000 کے لگ بھگ روایتیں ہیں. صبح بندے اپنے مقتولین کی لاشیں تلاش کر رہے تھے. یہ میرے بھائی کی ہے، یہ میرے عزیز کی ہے. جو ساتھی تھے نا ان سے پوچھتے ہیں رات کے حملے میں تو بھی تھا، بتا میرے بھائی کو کس نے مارا، میرے عزیز کو کس نے مارا. وہ سمجھاتا تھا اب یہ بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے، لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لے جاؤ، ترازو کے دونوں پلڑوں پہ رکھنا، اگر برابر اترے سمجھنا قاتل علی ہے. علی کی تلوار کی کاٹ میں بھی عدالت تھی نا. کسی بندے نے کہا یا علی ذرا تلوار تو دے دو نا. بڑی تیز تلوار ہے، بڑی بھاری تلوار ہے. مجھے اتفاق ہوا ترکیہ جانے کا، مدارس کے وزٹ پر تھے ہم ترکی. وہاں ہم عجائب خانے میں گئے، میرے ساتھ دیگر علماء کرام بھی، دیگر مسالک کے بھی موجود تھے. وہاں گئے ایک عجائب خانے میں، تو ایک حصہ تھا تلواریں پڑی ہوئی تھی، تلواریں تھی وہاں. اوپر لکھا ہوتا یہ فلاں کی تلوار ہے، یہ فلاں کی تلوار ہے، یہ فلاں کی تلوار ہے. ایک شخص ہے، نام ہے اس کا ولید، اس کی بھی تلوار پڑی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا یہ فلاں ولید کی تلوار ہے. ذرا بھاری تھی تلوار. مجھے مزاح میں ایک مولوی صاحب نے کہا وہ تلوار دیکھی تھی ولید کی، وہ ولید کی تلوار دیکھی تھی؟ میں نے کہا میں نے دیکھی تھی. کہا کتنی بھاری تھی؟ میں نے کہا وہیں سے واپس آ گئے نا، آگے علی کی تلوار نہیں دیکھی تھی؟ ذرا وہ بھی دیکھتے نا تمہیں پتہ چلتا. بہت وزنی سنگین تلوار. کسی نے کہا مولا ذرا دے دو نا دیکھتے ہیں یہ چلتی کیسی ہے. اس نے تلوار لی، مولا نے تلوار دی، پکڑا، اس نے زمین پہ مارا، پتھر کے اوپر نشان بھی نہ پڑا، تلوار کا نشان بھی نہ پڑا. مولا علی کو دیکھ کے کہتے ہیں یہی تلوار ہے، اس تلوار سے لڑتے. فرمایا تو نے تلوار مانگی تھی، ہاتھ نہیں مانگا تھا. تو نے تلوار مانگی ہے، ہاتھ نہیں مانگا. یہ تلوار جب علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا پھر چلتی ہے، اور پھر عظیم چلتی ہے. ہاں صفین میں نا لڑتے لڑتے حضرت مالک اشتر قریب سے گزرے. یا علی کتنے مارے ہیں؟ بڑا پیارا صحابی تھا نا میرے مولا کا مالک اشتر. مولا کتنے مارے ہیں؟ میرے آقا نے کہا 35. اس حملے میں 35 ہلاک ہو چکے ہیں. قریب سے میٹھے لہجے میں کہتا یا علی 30 تو ہم نے بھی مارے، 35 آپ نے مارے، 30 ہم نے بھی مارے. کوئی تھوڑا سا فرق ہے نا، آپ نے 35 مارے، میں نے 30 مارے. مولا علی فرماتے ہیں مالک رک جا. رک مالک، تیری تلوار کی زد میں جو آیا وہ مر گیا. علی کو دیکھنا پڑتا ہے اس کی نسل میں کوئی شیعہ تو نہیں ہے. علی کی رنگ میں اللہ نے کیسا مدافع عطا فرمایا. بہترین مددگار علی کی شکل میں، جسے ہر جنگ میں تمغہ ملا علی کو. یہاں تو بہت سارے فوجی بھی رہتے ہوں گے نا، فوجیوں سے پوچھنا ضروری نہیں ہے ہر جنگ میں بندے کو تمغے ملے. کسی ایک میں مل گئے، ضروری نہیں ہے کہ اگلی جنگ میں بھی تمغہ ملے. لیکن علی وہ شجاع ہیں. جنگ بدر میں تمغہ، فرشتے اس کی شکل میں آ گئے. جنگ احد میں تمغہ، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. خیبر میں تمغہ، لأوتین الرعیۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ
ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ تمغہ دیا، اور جنگ خندق میں تو حد ہو گئی، جنگ ایک تھی، تمغے دو ملے تھے، ایک جنگ میں دو تمغے ملے۔ جب جنگ لڑنے جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے۔ اور جب ابن عبدود کو تلوار کی زد میں مار کے پلٹ رہا تھا، پیغمبر فرما رہے تھے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کیسا بہترین مدافع عطا فرمایا، بہترین محافظ عطا فرمایا، ہر جگہ پر بالکل نوجوان ہے نا، 23 سال، اور پھر یہ 10 سال مدینہ کی زندگی، پیغمبر کی جب رحلت ہوتی ہے تو 33 سال کے لگ بھگ امیر المومنین کی عمر ہے، 33 سال۔ اچھا، علی حیدر کرار، علی جیسا شجاع، یاد رکھنا، بہت اہم گہری بات کہہ رہا ہوں میں، علی کے لیے، علی جیسی ہستی کے لیے جنگ بدر، احد، خیبر، خندق میں تلوار چلانا علی کی شجاعت کی دلیل نہیں ہے۔ علی کے مقابل میں جو آئے گا وہ بچ کے نہیں جائے گا نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، علی اتنے بڑے شجاع تھے نا، جب کسی پہ وار کرتے تھے نا، جس بندے پہ ایک دفعہ تلوار چلاتے تھے دوبارہ تلوار چلانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ علی جب کوئی مولا کے سامنے بھاگ جاتا تھا نا، علی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کرتا تھا۔ اس میں اخلاقی جرأت ہی نہیں مقابلہ کرنے کے، جو ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ علی ڈرپوکوں پہ تلوار نہیں چلاتا، علی ڈرپوک لوگوں پہ تلوار، علی ڈرپوک لوگوں پہ تلوار نہیں چلاتا، جو بھاگ گیا بھاگ گیا۔ ہاں عجیب ہے نا، جنگ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں تلوار چلا کے دشمن کو قتل کرنا یہ علی کی شجاعت کی دلیل نہیں ہے۔ علی کے شجاعت کی دلیل یہ ہے وہی بازو ہو، وہی بازوؤں میں طاقت ہو، وہی ذوالفقار ہاتھ میں ہو، اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے 25 سال چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ علی کے مجاہد ہونے کی دلیل ہے۔ علی تلوار چلا سکتے تھے نا، کل چلا رہے تھے، آج کیوں نہیں؟ وہی تلوار موجود ہے، وہی ذوالفقار موجود ہے، وہی بازوؤں میں طاقت موجود ہے نا، لیکن اب تلوار نہیں چلاتے۔ علی اپنی خواہشوں کے تابع تلوار نہیں چلاتا، علی دین کی بقا کے لیے تلوار اٹھاتا ہے نا۔ 25 سال بالکل تلوار کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، رکھ دیا اس کو نیام میں ڈال کے۔ پھر بعد میں ایک بندے نے خط لکھا تھا، اللہ اکبر، عجیب الٹی سیدھی باتیں۔ سفینۃ البحار میں ایک روایت، سفینۃ البحار میں مولا علی نے اس سے خط لکھا، کیوں بندے مرواتا ہے یہ، لوگوں کو کیوں مرواتا ہے؟ آنا میدان میں، تو بھی تلوار اٹھا، میں بھی اٹھا، کام ختم ہو جائے گا، جو دوسرے کو مار لے گا وہ بات ختم ہو جائے گی۔ ان بیچارے لوگوں کو کیوں اکٹھا کر کے مرواتا؟ خط شام گیا نا، تو شام کے اس حکمران نے کا ایک مشیر تھا، بڑا چالاک تھا نا مشیر، اس مشیر کو کہا یہ دیکھنا یہ خط آیا ہے، علی ابن ابی طالب کا ایک خط۔ مشیر نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ بندے کیوں مرواتا ہے؟ آپ آ جانا مقابل میں، خود آ جاؤ نا، تم آ جاؤ مقابل میں۔ مشیر نے کہا
بات تو علی نے ٹھیک لکھی ہے. مشیر نے کہا سفینۃ البحار کی روایت، مشیر نے کہا بات تو ٹھیک ہے، چلو مقابل میں چلے جاؤ. کہا میں جانتا ہوں تو میری جگہ پر مسند پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بہانے بناتا ہے میں جاؤں مارا جاؤں. میں نے خود نبی سے سنا تھا، میں نے خود محمد عربی سے سنا تھا، اپنے کانوں سے سنا تھا، جو علی کے ہاتھوں مارا گیا وہ بھی جہنمی، جس نے علی کو مار دیا وہ بھی جہنمی. مجھے بھیجتا ہے، دونوں صورتوں میں ہے، میرا انجام ٹھیک نہیں ہے. ہاں اس نے لکھا، مولا خط لکھا کہ فلاں ہم رشتہ دار ہیں، کچھ تعلق ہے ہمارا، فلاں کی بڑی خدمات تھی. میرے مولا نے فرمایا مجھے ایسی باتیں نہ سکھا، تجھے یاد رکھنا چاہیے میرے بازوؤں میں ابھی وہ طاقت موجود ہے جس طاقت سے تلوار چلا کے میں نے تیرے فلاں کو. اللہ نے ایسا بہترین محافظ عطا فرمایا. میں نے زحمت دی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اس دین کی بقا پر، دین کی حفاظت پر، دین کو باقی رکھنے پہ خرچ صرف ابو طالب کے گھر کا ہوا ہے. صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں. آج کی مجلس میں یہ بات یہاں آج روکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسے کل آگے بڑھائیں گے نا. اس دین کی بقا پہ خرچ حضرت ابو طالب کا اور حضرت ابو طالب کے گھر کا ہوا ہے. اتنی کسی نبی کے بیٹوں پہ ظلم نہیں ہوا جتنا ابو طالب کی بیٹیوں پہ ہوا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کرو، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اس تاریخ کو پڑھا کرو، اس میں دقت کیا کرو. اللہ کا آخری نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے، رسولوں کا سردار ہے. اللہ نے اسے ایک بیٹی عطا کی تھی نا، ایک بیٹی. اللہ نے اس نبی کی بیٹی کو 2 بیٹے عطا کیے تھے. ایک کے جنازے پہ تیر لگے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر جائے. عجیب قسمت ہے زہرا کی نا، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے، ایک کے جنازے پہ تیر، ایک کا جنازہ تیروں. حضرت امام حسن علیہ السلام کو جب زہر مل گئی نا، جناب ام فروہ کے گھر تشریف لے، بستر بنا دیا، جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر نکلنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد میرے امام نے کہا ام فروہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے قاسم سے کتنا پیار ہے، ذرا قاسم کو میرے سینے پہ سلاؤ. 2.5 یا 3 سال کی عمر ہے قاسم کی، اپنے بابا کے سینے پہ سویا نا، سویا اٹھ کے کہتا ہے اماں کس گرم بستر پہ سلا دیے. میرے لال گرم بستر نہیں ہے، باپ کا سینہ ہے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے. اللہ اکبر. باتیں ہونے لگی. بعض مورخین نے لکھا ہے یہاں میرے آقا نے ایک تعویذ بنایا، تعویذ جناب ام فروہ کے حوالے کیا، یا ایک روایت کے مطابق جناب قاسم کے بازو پہ باندھا اور کہا بیٹا جب کبھی زندگی میں بہت پریشان ہونا اس وقت اسے کھول کے دیکھ لینا، اس وقت اسے کھولنا، یہ زندگی میں تیرے کام آئے گا. اللہ اکبر. اللہ جانے اس تعویذ میں حسین نے کیا لکھا تھا. ایک وقت آ گیا حسین ابن علی کی حالت کیا ہے، اصحاب مارے گئے، عزیز و اقارب مارے گئے، علی اکبر کی قربانی ہو گئی. حالت یہ ہے عزادارو، 2 منٹ مجھے اجازت دے دو، میری طرف توجہ رکھیے. حالت یہ ہوئی کہ مرتبہ قاسم اپنے چچا کی خدمت میں آ گئے، چچا اب مجھے موت کی اجازت دے دو،
میرے مولا نے دیکھ کے کہا قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں جب کبھی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا میرے لال میں تجھے دیکھ لیتا تھا، مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، ابھی تو تیرے لڑنے کی عمر نہیں ہے، ابھی تو 13 سال تیری عمر ہے۔ امام حسن کا شہزادہ، امام حسن کا لخت جگر علی قرنی گل پائگانی منہاج الدموع میں لکھتے ہیں جب اجازت نہیں ملی نا، قاسم اپنے چچا کے قدموں سے لپٹ گئے، اپنے چچا کے قدموں کو چومنا شروع کیا، مجھے اجازت دے دو۔ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، قاسم نے ایک بار کہا چچا بھائی علی اکبر کے بعد مجھ میں زندہ رہنے کی تمنا نہیں رہتی، علی اکبر کے بعد میں کیسے زندہ رہوں، مجھے اجازت دو۔ عزاداروں اجازت نہیں دی، میرے آقا نے اپنے خیمے میں آیا، یہاں پریشان ماں نے پوچھا بیٹا اجازت نہیں ملی؟ کہا ماں چچا اجازت نہیں دے رہے، اجازت نہیں مل رہی۔ اچانک جو خیال آیا جناب ام فروہ کو، وہ تعویذ نکالا، یہ لے جا اپنے چچا کے پاس، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا آئے گا؟ بابا نے کہا تھا مشکل وقت میں اسے کھولنا۔ عزادارو قاسم نے تعویذ اٹھایا، اپنے چچا کے سامنے آیا، تعویذ دیا، چچا اسے لے لو۔ میرے آقا نے کھولا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھائی حسین کربلا میں میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا، میں تو نہیں ہوں گا، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر لینا۔ اب حجت تمام ہو گئی تھی، حسین نے اجازت دی۔ حسن مولا کے بیٹے تھے، خوبصورت تھے، جوان نوجوان تھے، چہرے پہ نقاب ڈالا، بدنام بیویوں سے الوداع کروایا، گھوڑے پہ سوار کیا، صرف 2 جملے میرے مولا گئے، 35 ظالموں کو اکیلے قاسم نے فنار کیا، جو مقابل میں آتا وہ مارا جاتا۔ عمر ابن سعد نے کہا ہاشمی جوان ہے، اکیلے مقابلہ نہیں کر سکو گے، چاروں طرف سے گھیرو۔ فوجوں نے گھیرا، 13 سال کا بچہ، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، ایک وار آیا، قاسم زین پہ سنبھل نہیں سکے، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین بڑی تیزی سے آئے، وہاں لشکر تھا، حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پاما۔ علی قرنی گل پائگانی کہتے ہیں جب جان کنی کا عالم ہونا بدن کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت کا حکم ہے بٹن آہستہ کھولو میت کے، اسے تکلیف ہوتی ہے، شریعت کہتی ہے بٹن آہستہ کھولو، جان نکلتے ہوئے اذیت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو قاسم کی حالت کیا ہوگی جس کی جان نکلتے ہوئے گھوڑے دوڑ رہے تھے، سینے کی ہڈیاں پوشت کی ہڈیوں سے مل رہے۔ حسین آئے، کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے مشکل ہے، تو پکارے اور میں نہ ہوں، یا میں آؤں اور مدد نہ کر سکوں۔ یہاں اب 2 روایتیں ہیں۔ حسین نے قاسم کو اٹھایا، ایک روایت سینے سے لگایا، دونوں قدم زمین پہ خط کھینچ رہے تھے۔ ایک روایت ہے ابا اتاری، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھڑی بنائی، وہاں لائے جہاں اکبر کی لاش پڑی تھی، لبوں لاشوں کے درمیان حسین ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، رخ پھر گیا مدینے کی طرف، واہ جدہ واہ غربتہ، نانا میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔